بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے منسٹری آف ایجوکیشن وزیر تعلیم کے بارے میں کچھ اہم سوالات اور ان کے جوابات جو کہ پریویس پیپرز میں آئے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کانسٹیبل، اے ایس آئی، یو ڈی سی، ایل ڈی سی، اپر ڈویژن کلرک، لوور ڈویژن کلرک جو ہوتے ہیں، اس کے علاوہ سب انسپکٹر، اسسٹنٹ یا نائب قاصد کا جو ٹیسٹ دینے جاتے ہیں، اس میں جو ہے وزارت داخلہ کے متعلق جو سوالات آتے ہیں، آج ہم تمام سوالات اور جوابات کو آج ہم دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ یہ تمام سوالات آپ پی ڈی ایف میں صورت میں ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو جب چاہے آپ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے جو لوگ بھی چینل پر نیو آ رہے ہیں، کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے گا۔ تو چلیے سوالات و جوابات کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے ہمارے پاس، تعلیم کی وزارت آخر ہے کیا؟ تعلیم کی وزارت ایک حکومتی ادارہ ہے جو کہ ملک میں تعلیم کی نگرانی اور ترقی کا کام جو ہے وہ کرتا ہے۔ تعلیم کی وزارت کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ تعلیم کی وزارت کا مقصد تعلیم کی معیار کو بہتر بنانا، تعلیمی پالیسی بنانا اور تعلیمی اداروں کی نگرانی کرنا ہے۔ پاکستان میں تعلیم کی وزارت کب قائم ہوئی؟ پاکستان میں تعلیم کی وزارت 1947 میں پاکستان کی آزادی کے بعد قائم ہوئی۔ تعلیم کی وزارت کا سربراہ کون ہے؟ تعلیم کی وزارت کا سربراہ وزیر تعلیم ہوتا ہے، جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتا رہتا ہے۔ اس کا نام آپ گوگل کر کے چیک کر سکتے ہیں۔ تعلیم کی وزارت کس کے تحت ہوتی ہے؟ تعلیم کی وزارت وفاقی حکومت کے تحت ہوتی ہے، یعنی کہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے تحت۔ تعلیم کی وزارت کے کیا کیا شعبے ہوتے ہیں؟ تعلیم کی وزارت میں مختلف شعبے ہوتے ہیں جو کہ اسکول ایجوکیشن، ہائر ایجوکیشن، ووکیشنل ایجوکیشن وغیرہ شامل ہے۔ تعلیم کی وزارت کی اہم ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں؟ تعلیم کی وزارت کی اہم ذمہ داریاں تعلیمی پالیسی بنانا، نصاب کی تیاری، اساتذہ کی تربیت اور تعلیمی اداروں کی نگرانی شامل ہے۔ تعلیم کی وزارت کے تحت کون کون سے تعلیمی پروگرام چلائے جاتے ہیں؟ تعلیم کی وزارت کے تحت جو پروگرام چلائے جاتے ہیں جیسے کہ پرائمری ایجوکیشن پروگرام، سیکنڈری ایجوکیشن پروگرام اور ہائر ایجوکیشن پروگرام۔ تعلیم وزارت کا ہائر ایجوکیشن کمیشن کیا کام کرتا ہے؟ ہائر ایجوکیشن اعلیٰ تعلیم کے اداروں کی نگرانی کرتا ہے اور یونیورسٹی کے معیار کو بہتر بنانے کا کام کرتا ہے، ایچ ایس سی جس کو کہتے ہیں۔ تعلیم کی وزارت کے کیا پروجیکٹ ہیں؟ تعلیم کی وزارت کے پروجیکٹ جیسے کہ اسکول انفراسٹرکچر کی بہتری، اساتذہ کی تربیت اور تعلیمی مواد کی فراہمی۔ تعلیم کی وزارت کس طرح سے تعلیمی اداروں کو فنڈ فراہم کرتی ہے؟ تعلیم کی وزارت تعلیمی اداروں کو بجٹ کے لیے تحت فنڈ فراہم کرتی ہے۔ تعلیم کی وزارت کیسے نصاب تیار کرتی ہے؟ تعلیم کی وزارت ماہرین تعلیم کی مدد سے نصاب تیار کرتی ہے، جو کہ تعلیم کے ماہر ہوتے ہیں استاذ کرام۔ تعلیم کی وزارت کا انسپیکشن سسٹم کیا ہے؟ تعلیم کی وزارت کا انسپیکشن تعلیمی اداروں کی نگرانی اور معیار کو چیک کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ تعلیم کی وزارت کا تعلیم کے معیار کی بہتری کے لیے کیا کردار ہوتا ہے؟ تعلیم کی وزارت کا تعلیم کے معیار کی بہتری کے لیے پالیسیز بنانا اور مختلف پروگرام شامل کرتے ہیں۔ تعلیم کی وزارت کے تحت اسکول ایجوکیشن کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ اسکول ایجوکیشن کا مقصد بچوں کو بنیادی تعلیم فراہم کرنا ہوتا ہے۔ تعلیم کی وزارت کی طرف سے کیا اقدامات کیے گئے تاکہ لڑکیوں کو تعلیم کو فروغ دیا جا سکے؟ تعلیم کی وزارت لڑکیوں کی تعلیم کو فروغ دینے کے لیے اسکالرشپ پروگرام اور خصوصی پالیسیز بناتی ہے۔ تعلیم کی وزارت کے تحت ووکیشنل ایجوکیشن کا کیا مقصد ہے؟ ووکیشنل ایجوکیشن کا مقصد طلباء کو فنی تربیت فراہم کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ مختلف پیشہ ورانہ مہارتیں حاصل کر سکیں۔ تعلیم کی وزارت کیسے اساتذہ کی تربیت کرتی ہے؟ تعلیم کی وزارت اساتذہ کی تربیت کے لیے تربیتی پروگرام اور ورکشاپس کا انعقاد کرتی ہے تاکہ اساتذہ جو ہے وہ اپنی تعلیم کو بہتر سے بہتر کر سکیں۔ تعلیم کی وزارت کے تحت کون کون سے اسکالرشپ پروگرام چلائے جاتے ہیں؟ مختلف اسکالرشپ پروگرام چلائے جاتے ہیں جیسے کہ میرٹ بیس اسکالرشپ، نیشنل بیس اسکالرشپ اور اسپورٹس اسکالرشپ۔ تعلیم کی وزارت کے تحت ہائر ایجوکیشن کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہائر ایجوکیشن کا مقصد طلباء کو اعلیٰ تعلیم فراہم کرنا ہوتا ہے اور ریسرچ کو فروغ دینا ہوتا ہے تاکہ وہ اچھی ریسرچ کر کے اچھی سے اچھی تعلیم جو ہے وہ حاصل کر سکیں۔ یہ تھے وہ تمام سوالات اور ان کے جوابات جو کہ سابقہ پیپرز میں پوچھے گئے ہیں اور پیپرز میں آئے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور سوالات بھی ہوتے ہیں جو پوچھے جاتے ہیں جو کہ ان اسباق پر مشتمل ہوتے ہیں، جس میں انگلش، اسلامیات، پاکستان اسٹڈیز، جنرل نالج، میتھ اور آئی کیو کے کوسچنز وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ ان تمام اسباق پر مکمل ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے، آپ لوگ جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہ تمام سوالات اور ان کے جوابات جو کہ ہم نے پڑھے ہیں اور پچھلے تمام اسباق کے سوالات و جوابات کو
PDF میں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں لنک دیے ہوئے لنک پر کلک کریں اور آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ تو چلیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیسے آپ نے موبائل کی مدد سے PDF کی فائلز کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اور کیسے آپ نے اس کی تیاری وغیرہ کرنی ہے۔ تو چلیے موبائل کی اسکرین پر چلتے ہیں اور چل کے دیکھتے ہیں۔ تو گوگل ڈرائیو کے لنک کے لیے آپ جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کے آپ نے ادھر ڈسکرپشن میں آ جانا ہے۔ جیسے ہی اس پہ کلک کریں گے مور پہ، یہاں پہ آپ کو ڈسکرپشن مل جاتی ہے۔ ڈسکرپشن میں یہاں پہ دیکھیں گوگل ڈرائیو لنک میں نے یہاں پہ دیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ تمام جو ویڈیوز میں نے بتائی اس کے لنک بھی میں یہاں پہ ایڈ کر دوں گا۔ تو گوگل ڈرائیو کے لنک کے لیے سمپلی آپ نے گوگل ڈرائیو کے لنک کے اوپر کلک کر لینا ہے تو یہ اوپن ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں ہمارے سامنے جو ہے گوگل ڈرائیو اوپن ہو گئی ہے۔ اب یہ تمام ڈاکومنٹ PDF کی صورت میں ہے، جس کے ساتھ PDF لکھا ہوا ہے، اور جس کے ساتھ W لکھا ہوا ہے وہ ورڈ کی صورت میں ہے۔ اب اپنے اسکرول کر کے نیچے لاسٹ میں آ جانا ہے۔ لاسٹ میں M والے سیکٹر میں دیکھیں M والے آپشن ہے نا، جیسے M، تو یہ شروع ہو گئے۔ آپ جتنے بھی ہمیں ڈاکومنٹس پڑھیں یہاں پہ تمام منسٹری کے جو ہے وہ ڈاکومنٹس PDF میں سونڈ ہے۔ منسٹری آف کامرس، منسٹری آف کمیونیکیشن، منسٹری آف ڈیفینس، ایجوکیشن، انرجی، فائنانس، تمام منسٹری کے کوسچن یہاں پہ PDF میں سونڈ ہے۔ اب اس پہ جیسے ہی کلک کرتے ہیں آپ کے سامنے یہ کچھ اس طرح سے جو ہے یہ اوپن ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور یہ اوپن ہو گیا ہے۔ اب آپ اس کو جتنا مرضی زوم کریں آرام سکون سے یہاں پہ سوالات کو پڑھ سکتے ہیں۔ تمام دیکھ لیں آپ جتنا زوم کریں آرام سکون سے اس میں ایزیلی پڑھ سکتے ہیں۔ وزارت دفاع کب بنی، وزارت دفاع سربراہ، تو تمام منسٹری کے جو ہم نے پڑھے ہیں وہ یہاں پہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ کوئی سوالات انگلش کے بھی آتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم نے یہاں پہ آ جانا ہے G والی سیکٹر میں۔ یہ G کے مطلب جنرل نالج۔ اب G کے انگلش، جنرل نالج کوشچن ہے انگلش کے، G کے انگلش اردو، یہ انگلش کے ہیں لیکن اردو لینگویج میں ہے۔ آپ انگلش میں پڑھنا چاہیں انگلش میں پڑھ لیں، اردو میں پڑھنا چاہیں اردو میں پڑھ لیں۔ میں دونوں آپ کو اوپن کر کے دکھاتا ہوں، اس پہ کلک کرتے ہیں تو یہ انگلش کے جنرل نالج کے کوشچن وہ ہیں جو کہ پچھلے پیپرز تمام پیپرز میں آئے ہوئے ہیں۔ تمام یہاں پہ امپورٹنٹ کوشچن یہاں پہ موجود ہیں۔ اب جیسے ہم پڑھ رہے ہیں کہ موسٹلی انگلش میں جو الفابیٹ یوز ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے E، اور انگلش کا لانگسٹ ورڈ کیا ہے یہ لکھا ہوا ہے جو کہ پڑھا بھی نہیں جا رہا، اور انگلش میں کتنے لیٹرز ہوتے ہیں، الفابیٹ لیٹر 26 ہوتے ہیں۔ اگر آپ انگلش میں نہیں پڑھنا چاہتے، آپ اردو میں پڑھنا چاہتے ہیں، آپ یہ G کے انگلش اردو پہ کلک کر لیں تو یہاں پہ اردو میں کھل گیا۔ انگلش زبان کی ابتدا کس ملک میں ہوئی، انگلش زبان میں کتنے حروف تہجی ہیں جو کہ آپ نے پڑھا وہ 26۔ انگلش زبان میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حروف کون سا ہے، E ہے۔ انگلش زبان میں سب سے کم استعمال ہونے والا حروف کون سا ہے، جواب ہے اس کا Z۔ تو اس طرح سے یہ انگلش کے ریلیٹڈ ہے۔ اس کے علاوہ جنرل نالج کے دیکھ لیتے ہیں G کے اسلامیات، یہ اسلامیات والے آگے۔ اسلامیات کے سوالات انگلش میں ہیں۔ ہو از دا لاسٹ پروفٹ آف اسلام، محمد پیس بی اپون ہم۔ ہولی بک کو کیا کہتے ہیں، قرآن پاک، یہ انگلش میں ہے۔ اور اس کو ہم بیک کر کے آئیں تو یہ اسکرول کے نیچے جو ہے یہ اردو میں ہے۔ اسلام کا مطلب کیا ہے، اسلام کا مطلب ہے اطاعت اور امن۔ قرآن پاک میں کتنے پاروں پر مشتمل ہے، قرآن پاک 3 پاروں پر مشتمل ہے۔ قرآن پاک کی کتنی صورتیں ہیں، قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں۔ تو یہ اسلامیات کے متعلق تمام سوالات آپ کو مل جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان اسٹڈیز، جسے میں نے آپ کو بتایا تھا پاکستان اسٹڈیز کے متعلق بھی یہاں پہ موجود ہے۔ پاکستان کا کیپٹل کیا ہے، پاکستان کب آزاد ہوا، پاکستان کو کس نے آزاد کرایا، نیشنل لینگویج کیا ہے اردو، پاکستان کا سب سے بڑا شہر کون سا ہے، اور پاکستان کی کرنسی کون سی ہے۔ تمام سوالات انگلش میں موجود ہے اور اردو میں بھی موجود ہیں، یہاں پہ دیکھ لیں۔ پاکستان کا دارالحکومت کیا ہے، اسلام آباد۔ پاکستان کی سرکاری زبان کون سی ہے، اردو۔ پاکستان کی سب سے بڑی ریاست کون سی ہے، بلوچستان۔ تو اس طریقے سے تمام سوالات یہاں پر موجود ہیں۔ آپ جو بھی چاہیے آپ کو یہاں پہ، جیسے میں نے بتایا IQ کے کوشچنز بھی ہیں، انگلش کے ہو گئے، اردو کے ہو گئے، اس کے علاوہ اور تمام کوشچن یہاں پر موجود ہیں۔ اب جو سے آپ نے پڑھنے ہیں آپ اس پہ کلک کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے آپ یہ 3 ڈاٹس پہ کلک کریں، یہ ڈاؤن لوڈ کا آپشن ہے۔ جیسے اس پہ کلک کریں گے ڈاؤن لوڈنگ دیکھیں سٹارٹ ہو رہی ہے۔ جیسے ہی ڈاؤن لوڈ ہوگی مجھے نوٹیفیکیشن آئے گا کہ یہ ڈاؤن لوڈ ہوگی، آپ کے موبائل میں آ گیا ہے۔ آپ جب کبھی فری ہو اس کو آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ MCQs بھی کچھ ہیں، اگر آپ MCQs کی پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو MCQs کی بھی ہے۔ دیکھیں انگلش کے MCQs ہیں انگلش زبان میں، ہم اردو میں دیکھ لیتے ہیں MCQs انگلش اردو میں۔ تو حروف تہجی جیسے میں نے پڑھا، انگریزی کتنے حروف ہوتے ہیں، 4 آپشن ہیں، 26 پہ ہم نے ٹک کیا ہوا ہے۔ انگریزی زبان میں کتنے حروف ہوتے ہیں، 5۔ یہ تمام جو ہے یہ ایک طرح کے MCQs ہیں، آپ MCQs کی بھی تیاری کر سکتے ہیں اس طرح سے۔ تو یہاں پہ تمام آپ کو کوشچن مل جاتے ہیں، جو سے آپ کو چاہیے آپ ایزیلی یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو تمام طرز افعالات جو میں نے سمجھائی ہیں وہ ساری سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ پھر بھی اگر کسی کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ مجھے یہ چیز جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آئی، تو میں آپ کو اس کا جواب کمنٹ میں دے دوں گا۔ اگر تو ڈسکرپشن جو ہے وہ زیادہ لمبی ہوئی تو میں اس کو اوپر ایک جو ہے علیحدہ سے ویڈیو بنا دوں گا۔
بہت شکریہ آپ کا مکمل ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہے آپ ان کی تیاری ضرور کیجیے گا، ان کی پریکٹس لازمی کیجیے گا، اور جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا اور شیئر کر دیجیے گا ان دوستوں کے ساتھ جن کو اس چیزوں کی ضرورت ہے، اور میرے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے گا تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو پہلے مل سکے۔ تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔